فلم کی شروعات میں ڈیشنگ کلب کے گول کیپر ڈو یو وانگ کو مسٹر جن نام کے ایک آدمی نے میٹنگ کے لیے بلایا۔ وہ اس سے اگلے میچ میں جان بوجھ کر دوسری ٹیم کو جیتنے دینے کے لیے بہت سارے پیسے دینے کو تیار تھا۔ ویسے ڈو یو کا کیریئر کچھ خاص نہیں چل رہا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس نے کئی کارنامے کیے تھے جس کی وجہ سے اس کو کئی میچز کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ میک اپ کر کے لڑکیوں کی ٹیم میں کھیلنے لگا، اپنے جسم پر کھانا پروسا اور نہ جانے کیا کیا کیا، لیکن ان سب کے باوجود اس نے مسٹر جن سے کہا کہ وہ بکاؤ نہیں ہے اور اب تو اگلے میچ میں دوسری ٹیم کو ایک بھی گول نہیں کرنے دے گا۔ میچ کے دوران اس نے ایک زبردست گول روکا لیکن پھر اوور کانفیڈنٹ میں 5 گول کھا لیے۔ وہ اتنا خراب کھیلا کہ دوسری ٹیم والے اس سے ہوا میں اچھال اچھال کے سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ تھینک یو بھائی، جتوا دیا۔ ٹیم سے نکال دیے جانے کی وجہ سے ڈو یو بہت دکھی تھا، لیکن اس کا ساتھ والا کھلاڑی اور بیسٹ فرینڈ شینگ یانگ اسے منا کر کوچ سے بات کرنے کے لیے لے آیا، لیکن وہاں کوچ نے اس کی زبردست بےعزتی کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھ کتا بھی تم سے اچھا کھیلتا ہے، جس پر شینگ یانگ کو غصہ آ گیا اور کوچ کو کہا کہ اگر میرے دوست کو ٹیم میں واپس نہیں لیا تو میں بھی ٹیم چھوڑ دوں گا۔ گھر واپس جاتے ہوئے ایک آدمی سڑک پار کرتے وقت ان کی گاڑی سے ٹکرانے کا ناٹک کرتا ہے۔ موڈ تو ان کا ویسے بھی خراب تھا تو انہوں نے اسے پکڑ کر پہلے تو 3-4 بار گاڑی پر مارا اور پھر اس کے بدن سے کپڑے کی طرح وائلڈ شیلڈ کو صاف کرنے لگے۔ تبھی وہاں جاتے ہوئے ایک لڑکی شازو نے انہیں دیکھ لیا اور لوگوں نے مل کر اس آدمی کو پیٹنے کے لیے دونوں کو اندر کروا دیا، مگر جن نے اس کی بیل کروائی اور ڈو یو کو بتایا کہ وہ کوئی فٹ بال کوچ نہیں ہے اور پچھلے دن جو میٹنگ ہوئی تھی وہ تمہاری ایمانداری کا ٹیسٹ تھا۔ وہ انہیں اپنے آفس لے گیا اور ڈو یو کو مسٹر جن اور مسٹر لائی سے ملوایا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کے دادا کا ایک بھائی بھی تھا جو کچھ بیماریوں کے چلتے 1 مہینے پہلے ہی ان کی موت ہوئی ہے۔ ڈو یو ان کی پوری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ اس سے دے دیا جائے ڈو یو کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا جو اس کے دادا نے مرنے سے پہلے طے کیا تھا۔ اسے 1 بلین یون جو کہ تقریباً 1180 کروڑ روپے بنتے ہیں 1 مہینے میں خرچ کرنے ہوں گے، تب بھی اسے 300 ملین یون ملیں گے۔ اس چیلنج میں کچھ رولز بھی شامل تھے، پیسوں کا استعمال غیر قانونی طریقے سے نہیں کیا جا سکتا، مہینے کے آخر میں اس کا خریدا ہوا اپنا گھر کچھ بھی نہ بچے، وہ یہ پیسے کسی کو تحفہ دے کر یا چیریٹی میں نہیں اڑا سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ 100 لوگوں کو رکھ سکتا ہے، اس سے اس کی سروسز یعنی جس کام کے لیے انہیں رکھا ہے انہیں کرنے دینا ہوگا۔ وہ اپنی خریدی ہوئی کوئی بھی چیزوں کو خراب نہیں کر سکتا، کسی چیز کو جان بوجھ کر مارکیٹ ویلیو میں زیادہ میں نہیں خرید سکتا، اور آخری رول یہ تھا کہ وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ لیکن اگر وہ یہ چیلنج نہیں کرنا چاہتا تو 10 ملین یون لے کر یہاں سے جا سکتا ہے، جس سے باقی کے پیسے ٹرسٹ فنڈ میں ہی رہیں گے اور مسٹر لائی اور مسٹر جان انہیں جیسے چاہیں ویسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈو اور یو نے چیلنج ایکسیپٹ کیا، جس کے بعد جن نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو اس کے پورے خرچے کا حساب لگانے کو کہا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیزو تھی۔ انہیں جیل بھجوانے کا بدلہ لینے کے لیے ڈو اور یو نے اسے فوراً کام پر رکھ لیا۔ وہ شینگ یانگ کو لے کر بینک میں اپنے پیسے دیکھنے گئے۔ اتنے سارے پیسے انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تجوری سے باہر نکلتے ہی انہوں نے بینک سے ملے پیسوں کو اڑانا شروع کر دیا۔ ڈو یو بینک کے سبھی گارڈ کو خطرناک سیلری پر کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی فٹ بال ٹیم کے پاس گیا اور کہا کہ وہ انہیں اور چائنیز مین لیگ کے سب سے اچھے کلب کو رینٹ پر لے رہا ہے تاکہ اسٹیڈیم کی مرمت کا کام پورا ہونے پر وہ دونوں ٹیم کے درمیان میچ کروا سکیں۔ لیکن وہ یہ سب سن کر ہنسنے لگے تو انہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے انہوں نے JCB بھر کے پیسے فٹ بال گراؤنڈ میں گروا دیے۔ اس نے کچھ گاڑیاں بھی رینٹ پہ لیں اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک ہوٹل کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں شیزو کے ساتھ ایک الگ گاڑی میں بیٹھا اور اس پر لائن مارنے لگا، جس پر شیزو نے کہا کہ نو آئی ہیو اے بوائے فرینڈ۔ جلدی وہ ایک عالی شان ہوٹل میں پہنچے۔ ویسے تو وہاں صرف ممبر ہی الاؤڈ تھے، پر ڈو یو نے مینیجر کو ایکسٹرا پیسے دے کر پوری ہوٹل کو 1 مہینے کے لیے رینٹ پر لے لیا۔ مینیجر خوش ہو کر سب کو ڈائننگ روم میں لے گیا کیونکہ ڈو یو اس پیسے سے اپنے امپلائیز پر خرچہ کر سکتا تھا، اور فٹ بال ٹیم رینٹ پر کرنے کے بعد وہ سب ایک طرف سے امپلائی ہی ہو گئے تھے، تو یہ سب شرط کے رول کے حساب سے ایک دم جائز تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی شروع کر رہا ہے جس کا CEO ہوگا شینگ یانگ۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گیا، پر وہ یہ کہاں جانتا تھا کہ ڈو یو صرف CEO اسے اسی لیے بنانا چاہتا ہے کیونکہ وہ 1 نمبر کا بیوقوف ہے، اور ڈو یو کو پورا یقین تھا کہ یہ پیسے ڈبو کے ہی مانے گا۔ ڈو یو اپنی پوری طاقت سے پیسے خرچ کرنے میں لگ گیا۔ کروڑوں کی ہیئر کٹ سے لے کر مہنگی گاڑیاں، فرنیچر اور کپڑے رینٹ کرنے تک وہ پیسے اڑانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ شیزو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ایسے ہی فضول خرچیاں کرتا رہا تو 6 مہینے میں اس کے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، جو بدقسمتی سے اس کے پلان کے حساب سے 5 مہینے زیادہ ہے۔ اتنے میں شیزو کا بوائے فرینڈ جینے لو وہاں آ گیا۔
وہ تھوڑی دیر میں لیکچر دینے لگا کہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ یہ سن کر ڈویو نے اپنی تجوری سے بہت سارے پیسے نکالے اور جینن نے کہا، اور یہ ٹیچر گری چھوڑ کر میرے پاس مالی لگ جا۔ اتنے پیسے دے کر وہ جھٹ سے مالی بننے کو تیار ہو گیا اور خوشی خوشی میں 1-2 پیک بھی چڑھا لیے۔ شیزو کو اس کا یہ روپ دیکھ کر بہت بڑا دھچکا لگا اور وہ اسے بریک اپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اپنی انویسٹمنٹ کمپنی کی پہلی میٹنگ میں ڈویو کے جو سیکٹر لاس میں جا رہے ہیں ان میں بھر بھر کے پیسے لگانے کو کہا۔ تبھی یہاں پر ایک عجیب آدمی گھس آیا جو اپنی واہیات آوشکار کے لیے فنڈنگ چاہتا تھا۔ اس نے ایک ڈیوائس بنایا تھا جس کی مدد سے لوگ زمین پر بھی تیر سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ یہاں تو پیسے ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، ڈویو نے اسے زبردست فنڈنگ دی اور اس کے بعد تو اس نے آفر شروع کر دی، جس کے بعد اس نے ہر انسان کو آئیڈیا کو فنڈنگ دے دی۔ اگلے دن جب وہ مثال لے رہا تھا تو اس کے مسعود چاچا نے اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی شیزو نے انٹری ماری اور ڈویو کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ اگلے دن ڈویو کو شاشا مسٹر جین اور لئی کے ساتھ گولف کورس میں ملی۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے پکا ان دونوں نے بھیجا ہوگا تاکہ وہ ڈویو کس طرح وہ چیلنج ہروا دیں۔ لنچ کے دوران جہاں باقی سب کو عالیشان کھانا پروسا گیا، وہیں یین اور لی کو ڈویو نے انسٹنٹ نوڈلز کھلائے کیونکہ شرط کے حساب سے وہ صرف اپنے امپلائی پر ہی خرچہ کر سکتا ہے۔ ڈویو نے ڈھیر سارے پیسے دے کر ایک امریکن بزنس اسٹریٹجسٹ جس نے مسٹر لیفٹ کو چائنا بلایا اور کھانے پر اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا بزنس سجیسٹ کرو جس میں سارے پیسے ڈوب جائیں۔ وہ بزنس کوچ اس بات کا برا مان گیا اور کہنے لگا کہ وہ صرف لوگوں کو سکسیس کے لیے ٹرین کرتا ہے، فیلئر کے لیے نہیں۔ وہ بنا کھانا کھائے غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ ڈویو پیسے خرچ کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنے جسم کے ہر پارٹ کے لیے ایک الگ نوکر رکھ لیتا ہے۔ میٹنگ میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جن کمپنیوں پر پیسہ لگایا تھا اور ان کی انویسٹمنٹ فارمز خوب پیسے چھاپ رہی ہے، یہ دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ شیزو اپنے گھر میں بیٹھی اکیلی ہی اپنا جنم دن منا رہی تھی۔ تبھی جین لو وہاں آیا اور اس سے پھولوں کا ایک گلدستہ دیا۔ شیزو کو لگا کہ وہ اس کے جنم دن کے لیے وہاں آیا ہے، لیکن وہ تو اپنے آئیڈیا کی فنڈنگ کے لیے اسے سفارش کرانے آیا تھا۔ شیزو نے وہ کیک اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ وہاں سے ڈویو کے پاس گئی جو پیسے خرچ کرنے کے لیے ایک آتش بازیوں کے شو کا بندوبست کیے بیٹھا تھا۔ پورا آسمان رنگوں سے بھر گیا۔ شیزو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ڈویو کو بتایا کہ آج اس کا جنم دن ہے۔ اس نے بھی موقع پہ چوکا مارتے ہوئے کہا کہ پتہ ہے اسی خوشی میں تو بم پھوڑ رہے ہیں۔ اگلے دن شیزو نے دیکھا کہ ڈویو نے پورے شہر میں اس کی پوسٹر لگوا دیے جس میں لکھا تھا کہ اسے ڈویو کو اپنا دل جیتنے کا ایک موقع تو دینا چاہیے۔ اس نے ٹی وی، ریڈیو اور یہاں تک کہ ہاٹ ایئر بلون پہ بھی یہ چیزیں لگوا دیں۔ لوگ شیزو کو سیلیبریٹی سمجھ کر اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانے لگے۔ اس نے ڈویو کو فون کر کے یہ سب ہٹوانے کو کہا لیکن اس نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا۔ جب وہ کیب سے ہوٹل میں جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ وہی آدمی جس کے چکر میں اس نے ڈویو کو پولیس میں دے دیا تھا، وہ آج اس کی کیب کے سامنے بھی ٹکرانے کا ناٹک کر رہا ہے۔ اس سے احساس ہوا کہ اس دن ڈویو جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس سے ملنے پر شیزو نے کہا کہ وہ بھی اس سے بہتر سمجھانا چاہتی ہے۔ ڈویو نے اس کے لیے ہوٹل میں ہی ایک پرائیویٹ کنسرٹ رکھا ہے جس میں اس کا فیورٹ سنگر پرفارم کرے گا۔ انہوں نے ایک ساتھ خوب انجوائے کیا۔ وہ اس کو رات کے وقت ڈنر کے لیے باہر لے گیا جہاں انہوں نے فٹ بال کھیلی اور ندی کنارے رومانٹک واک پر بھی گئے۔ اگلے دن جب ڈو اور یو نے اپنی ٹیم کو پریکٹس کرنے کی بجائے پارٹی کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے ان سے خوشی کی وجہ پوچھی۔ شینگ نے انہیں بتایا کہ انویسٹمنٹ کمپنی نے 10 بلین یون کا پروفٹ بنایا ہے۔ یہ سن کر ڈویو نے اس کے منہ پر مکہ دے دیا اور بھاگ کر پول میں کود گیا۔ اگر اس کے پاس مہینے کے آخر میں 1 یون بھی بچا تو اسے پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے پوری میڈیا کو بلا کر یہ اناؤنس کیا کہ وہ موٹے لوگوں کے لیے ایک انشورنس اسکیم چالو کر رہا ہے جس میں کوئی بھی آدمی صرف 1 یون دے کر رجسٹر کر سکتا ہے اور کمپنی تمہیں 1 گرام وزن کم ہونے پر 1 یون دے گی، یعنی اگر کسی نے 1 کلو کام کیا تو وہ 1000 یون لے کر جائے گا۔ یون اور لی نے اس بات پر خوب غصہ کیا کیونکہ انشورنس ایک لیگل بزنس ہے تو وہ رول کے حساب سے بالکل جائز ہے۔ پورے شہر میں لوگوں نے اس پروگرام کے لیے رجسٹر کیا اور ہر کوئی اپنا وزن گھٹانے میں جڑ گیا۔ لوگوں نے لفٹ چھوڑ کر سیڑھیوں کا استعمال شروع کر دیا۔ ڈویو کو ہیومینٹیرین آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا، حالانکہ اس نے اسٹیج پر بتایا کہ وہ یہ سب صرف اپنے لیے کر رہا ہے نہ کہ انسانیت کے لیے، پر لوگوں نے سوچا کہ یہ صرف بڑا پن دکھا رہا ہے۔ فٹ بال میچ والے دن ہینگ ٹائی کلب کے کیپٹن نے دعویٰ کیا کہ وہ اس بکواس ٹیم کے خلاف کم سے کم ڈبل ڈیجٹ میں سکور کریں گے۔ حالانکہ داشن کے سپورٹر بہت کم تھے، پھر بھی ان کی ٹیم نے ہیلی کاپٹر میں ایک دم گرینڈ انٹری ماری۔ میچ شروع ہونے پر شینگ یونگ نے زخمی ہونے کا ناٹک کر کے ہینگ ٹائی کلب کے سب سے اچھے کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دلوا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہاف ٹائم سے پہلے 8 گول کر دیے۔
اپنی ٹیم کی عزت بچانے کے لیے ڈویو نے ان سبھی سے کہا کہ کچھ بھی کر کے ان سے ڈبل ڈیجٹ سے نہیں ہارنا، لیکن کھیل شروع ہونے پر انہوں نے ایک گول اور مار دیا۔ ڈیشنگ کے کھلاڑیوں نے میچ میں اپنی پوری جان پھونک دی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے انہیں 10واں گول نہیں کرنا۔ ان کے جذبے کو دیکھ کر دوسری ٹیم کے سپورٹر بھی انہیں ہی سپورٹ کرنے لگے۔ سبسٹیٹیوٹ ختم ہونے کے بعد کوچ خود کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں اترا، لیکن پھسل کر گرنے کی وجہ سے اس کی کمر میں لچک آ گئی۔ انہوں نے جیسے تیسے دوسری ٹیم کو 10واں گول کرنے سے روک دیا۔ میچ ختم ہونے پر پبلک اور پوری ٹیم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میچ کے بعد ڈویو کو شیزو کے نمبر سے ایک فون آیا۔ ایک انجان آدمی نے کہا کہ اس نے شیزو کو کڈنیپ کر دیا اور اگر اس نے صبح تک $10 ملین نہیں دیے تو وہ اسے مار دے گا۔ ڈویو کے سامنے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اگر اس نے یہ پیسے کڈنیپر کو دے دیے تو یہ چیلنج کے رول کے خلاف ہوگا اور وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا، اور اصل میں یہ اس کے دادا کا سیٹ کیا ہوا آخری ٹیسٹ ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے وہ انسانی زندگی کو پیسوں سے زیادہ اہمیت دے گا۔ مسٹر جن کو ڈویو پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ شیزو کو بچانے کے لیے پیسے ضرور دے گا، لیکن ادھر ڈویو تو بار میں گانا بجانا کر رہا تھا۔ صبح تک اس کا انتظار کر کے جیسے مسٹر جن اور شیزو پریشان ہو کر وہاں سے نکلنے لگے تو انہیں وہ روتا ہوا پیسوں کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھا ملا۔ اس کے دادا کی بنائی ہوئی آخری ویڈیو چلائی گئی اور مسٹر جن نے اسے بتایا کہ وہ $30 بلین کا مالک بن گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا گھوم کر ڈویو ایک پریگننٹ شیزو کے ساتھ واپس لوٹا۔ وہ اپنی ساری پراپرٹی چیریٹی میں دینا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ بچے کے لیے تھوڑا پیسہ تو رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک چھوٹی لسٹ شروع کر کے اس میں اتنی چیزیں گھسا دیں کہ ان کے پاس ڈونیٹ کرنے کو پیسے ہی نہیں بچے۔ اگر آپ کو اتنے پیسے خرچ کرنے کو مل جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اس طرح کے مزید موویز ایکسپلینیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔